نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ بلال بھائی، میں ادھر روات سے ہوں، پنڈی کے قریب۔ میرا ایک سوال تھا علی بھائی سے۔ وہ سوال یہ ہے کہ مسند احمد کی 11395 نمبر حدیث کے حوالے سے پوچھنا تھا، جس میں الفاظ ہیں انی تارکم فیکم خلیفتین، کہ میں تمہارے اپنے بعد تم میں 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خلیفتین کے الفاظ موجود ہیں، عربی متن پڑھیں گے تو حدیث میں۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ ہاں جی، حدیث نمبر 11395 11395 مسند احمد کی۔ اب ٹھیک ہے، علی بھائی کا جو موقف ہے کہ نبی علیہ السلام نے خلیفہ قرآن چھوڑا ہے، تو پھر یہاں پر یعنی کہ اس حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ میں تمہارے میں 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، فی اطرتی اہل بیتی کے الفاظ موجود ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ خلیفتین عربی میں 2 خلیفہ کو کہتے ہیں۔ تو علی بھائی کا یہ موقف اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ یعنی کہ غلط موقف ہے نا، اس حدیث کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال نوٹ کر لیا۔ نور بھائی روات سے ہی ہیں نا آپ؟ جی روات سے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا۔ جیلم اکیڈمی آئے ہوئے ہیں آپ کے نہیں آئے؟ نہیں، جیلم اکیڈمی میرا آنا نہیں ہوا ابھی، چکر لگائیں نا آپ۔ انشاءاللہ 1.5 گھنٹے کا سفر ہے ٹوٹل۔ جی چلے، میں نے آپ کا بس سوال نوٹ کر انشاءاللہ۔ لیا۔ جی میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا۔ آپ کا سوال نمبر جو ہے نا، میں نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ کوسچن نمبر 13 ہے آپ کا۔ میں سوال نمبر اور نام لے کے نا، اور شہر کا نام، تو علی بھائی سے سوال کرتے ہیں ہم تھرسڈے والے دن اور فرائیڈے والے دن، دونوں دن جو ہے نا سوال، جس دن ٹائم ملتا ہے نا۔ شاید علی بھائی کی بھی شاید انسان ہے، نظر سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ترجمے میں مولوی نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، لیکن عربی میں آپ متن پڑھیں گے وہاں پہ لکھا ہوا ہے خلیفتین کے الفاظ موجود ہیں۔ خلیفتین کہتے ہیں 2 خلیفہ کو، اور ساتھ موجود ہے کہ میں وہ 2 خلیفہ کون سے ہیں وہ رسول اللہ نے بتایا ہے، فی اطرتی اہل بیتی اور کتاب اللہ، دونوں کا ذکر موجود ہے 11395 میں مسند احمد۔ صحیح، چلے ٹھیک ہے، میں نے آپ کا سوال نوٹ کیا، حدیث نمبر لکھ کے علی بھائی سے جواب لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ الحمد آن لائن قرآن اکیڈمی. We provide online Holy Quran classes through Skype, Zoom, and WhatsApp all over the world. Time and day at your own choice. No age limit. Highly qualified English speaking male and female teachers. Affordable monthly fees. 100% free classes for orphan child. We are teaching 24 hours. Female teachers available for female students. We are teaching basic qaida, memorization of Quran, Holy Quran with Tajweed rules, Quran translation and tafsir, Namaz and Sunnat duas, basic Arabic and Arabic language course also available. 2 days free trial classes. Contact us on WhatsApp +92 310 910 6568 or email us bilal.ogs@gmail.com. جی علی بھائی، نیکسٹ کوسچن ہے، کوسچن نمبر 13 ہے، نور بھائی کا روات سے، وہ پوچھ رہے ہیں مسند امام احمد میں حدیث ہے 11395، اس حدیث میں 2 خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ کے موقف کے مطابق وصیہ رسول صرف قرآن ہے، تو اس میں تضاد کیوں ہے؟ یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ پہلی تو بات ہے، یہ جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں نا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے علی بھائی کو پتہ نہ ہو، جناب علی بھائی کو آج سے 10 سال پہلے کی یہ روایت پتہ ہے۔ یہ روایت انتہائی کمزور ہے مسند احمد کی، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، ہے ثقہ راوی ہیں، اگرچہ ان کے اوپر شیعت کا الزام ہے، لیکن ہم اس الزام کو نہیں مانتے۔ محدثین جب کسی راوی کو شیعہ کہتے ہیں تو اس سے مراد روافظ نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد وہ ہیں جو حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں۔ وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں، لیکن وہ تدلیس کرتے ہیں، اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ ان کی جتنی روایتیں مسند احمد میں 2-3 جگہ پہ آئی ہے، وہ سب کے سب شریک القاضی جو ہیں وہ عن سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح نہیں ہے، لہذا وہ روایت ہوگی کمزور۔
اب اس کو لاجیکلی بھی میں ثابت کرتا ہوں. قرآن تو میرے پاس یہ موجود ہے, ٹھیک ہے, دنیا میں ہر گھر میں قرآن موجود ہے الحمدللہ. آپ مجھے بتائیں جو آل البیت نبی علیہ السلام نے فرمائے تھے کہ اپنے بعد خلیفہ تین چھوڑ کے جا رہا ہوں بقول آپ کے, کہ اس میں چھوڑنے سے مراد ان سے تمسک کرنا ہے, تو حضرت علی تو دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے, نہ امام حسن ہے نہ امام حسین ہے. ہاں ان کا نام لے کر درباروں پر بیٹھ کے سوٹے لگانے والے لوگ تو موجود ہیں, ان کے نام پہ عزتیں اویل کرنے والے موجود ہیں, جنہیں نماز بھی پڑھنی نہیں آتی, جنہیں قرآن کی توحید کا بھی تعارف نہیں ہے. اگر ان کے اس وقت آپ نے ٹرو جانشین دیکھنے ہیں تو وہ ہیں جو قرآن کی توحید کے اوپر ہے. امام علی علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو نہج البلاغہ میں وصیت کر رہے ہیں کہ اے حسن, اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے اپنے دربار میں کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا, لہٰذا جب بھی تمہیں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. لیکن علی کے ماننے والے مرے ہوئے لوگوں سے مانگ رہے ہوں تو وہ دیکھیں کہ وہ کس مذہب کے اوپر ہے. علی نے تو اللہ سے مانگنے کا حکم دیا تھا. تو جب تک توحید کلیئر نہیں ہوگی آگے معاملات چل ہی نہیں سکتے. قادیانیوں سے ختم نبوت پہ بات ہوگی, قادیانی کہیں جی ختم نبوت کو چھوڑو, ہم سے رفع الدین پہ بات کرو, کیونکہ قادیانی بھی تو حنفی ہے نا, وہ رفع الدین نہیں کرتے. ہم کہیں گے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں لیکن ہم نے وہاں پہ آنا نہیں ہے. پہلی بات ختم نبوت ہے. ایتھیسٹ سے ہم کوئی چیز ڈسکس نہیں کریں گے جب تک ایگزسٹنس آف گاڈ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. لہٰذا جب تک قرآن کی توحید خود اہل تشیع کے ہاں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری بھی کوئی بات تم تک پہنچے جو قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. تو پریکٹیکلی تو جو لوگ اس وقت پریکٹیکلی ان کے نام لینے والے ہیں ان کے عقیدوں میں تو اتنے بڑے لیول کا شرک موجود ہے جو قرآن سے صراحتاً ٹکراتا ہے. اور یہ کچھ شیعہ علماء بھی مانتے ہیں, کچھ بانگ دول مانتے ہیں, کچھ چھپ چھپا کے مانتے ہیں اس بات کو. تو اگر خلیفتین سے مراد یہ آپ یہ لے بھی رہے ہیں تو قرآن تو میرے سامنے موجود ہے. حضرت علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, امام جعفر علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام, زین العابدین, موسیٰ کاظم, یہ سارے کے سارے ائمہ جو ہیں وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. آج کی ڈیٹ میں سارے ائمہ کا سٹیٹس وہی ہے جو رسول اللہ کا ہے. تو وہ کدھر ہے؟ 1200 سال سے آخری امام بھی بقول آپ کے غیابت میں چلے گئے, بقول اہل سنت کے ابھی انہوں نے پیدا ہونا ہے. مجھے تو دونوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, جو یہ جس کو مہدی کہتے ہیں یا وہ جسے مہدی کہتے ہیں. میرے لیے تو مہدی وہ ہے جو آج کے دور میں قرآن و سنت کی تعلیمات مجھے بتائے, وہ مہدی ہے ہمارا. اور اگر میری اس سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تو اس کا ہونا یا نہ ہونا میرے لیے برابر ہے. جائیں یہ گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ رکھیں, پہلی پیشی میں آپ کا فارغ ہو جائے گا کہ آپ کس طرح کی الوژن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح کے معاملات کے اندر چل رہے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے جیسے حنفی کہتے ہیں امام حنیفہ نے فرما دیا, بھائی امام حنیفہ کو نہ ٹرین کا پتا, نہ انہیں قطبین پہ نماز کے مسئلے کا پتا, نہ انہیں انتقال خون کا پتا, ان کے زمانے کے مسئلے ہی نہیں تھے, نہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ. اس طریقے سے جو ائمہ اہل بیت ہیں یا صحابہ کرام ہیں ان کے زمانے میں آج کے یہ والے مسائل ہے ہی نہیں تھے. کون سی ایسی خاص بات ہے جو آپ نے ان سے لینی ہے جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے؟ ہمیں وہ چیزیں تو بتائیں نا. عقیدہ تو قرآن میں ہے, اور ہمیں کوئی حدیث, کوئی کسی امام کا قول جو ایک بندے نے دوسرے سے سنا, دوسرے نے تیسرے سے سنا, اور انہی راویوں میں سے چند محدثین ان کو جھوٹا کہتے ہیں, کچھ ضعیف کہتے ہیں, ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کی صراحتاً جو تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے اس کے مقابلے پہ روایتیں قبول کر لیں اور قرآن کی آیات کو پس پش ڈال دیں. تو ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ تو اگر آپ اس روایت کو ٹھیک بھی مانتے ہیں خلیفہ تعین والی, تو وہ اسی حوالے سے ہے کہ قرآن اور اہل بیت, بالکل اگر آپ اہل بیت سے مراد اپنے ذاکرین اور مولویوں کو سمجھ رہے ہیں تو یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں, نہ ان کی کمپیٹنسی ہے. اور 12 امام بھی ہیں تو ان میں سے بھی 12ویں کو بھی دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے یا غیابت میں گئے ہوئے 1200 سال گزر چکے. بھائی کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ دنیا بدل چکی ہے میرے بھائی. یہ آپ اس طرح کا اسلام اب کافروں کے سامنے پیش کریں گے تو مذاق ہی اڑے گا آپ کا. اس لیے دیکھیں پریکٹیکلی ایران میں بھی جو ہے انہوں نے باقاعدہ علماء کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ امام مہدی کو کوئی رابطہ کر کے تو ان سے مسئلے پوچھتی ہے. ان کا اپنے مرجع ہوتا ہے. خامنائی صاحب ہے, عراق کے اندر سستانی صاحب ہے. تو پریکٹیکلی جو کام ائمہ اہل بیت اپنے زمانے میں کرتے تھے کہ لوگوں کو جدید فقہی احکام و مسائل پہ گائیڈ کرتے تھے, وہ اس دور میں امام مہدی نہیں کر رہے, چونکہ وہ تو غیابت میں, وہ کر رہے سستانی صاحب, وہ کر رہے خامنائی صاحب, وہ دیوبندیوں میں کر رہے ہیں تقی عثمانی صاحب, بریلویوں میں کر رہے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب, اور صرف مسلمان کہلوانے والوں میں
اور اسلام پہ فخر کرنے والوں میں انجینئر صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. صلو علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے جی بلال بھائی, ٹائم پورا ہو چکا ہے آپ کا. اس سے پہلے کہ آپ مجھے اسٹریم سے نکالیں میں پہلے ہی ہٹ جاتا ہوں. فی امان اللہ جی, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.